فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کے 7ویں رکوع کے آخری 3 آیات اور 8واں رکوع مکمل ابھی ہم نے سنا ہے۔ سورہ یونس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں تو اگرچہ احوال و واقعات چند ہی انبیاء اور رسول کے ہیں، نسبتاً تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، جن حضرات کو بھی عربی زبان سے کچھ شد بدھ ہے انہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں شروع ہوا اور کن کن باتوں کا یہاں خاص طور پر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر بھی ہے، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ اس سے اگلی سورت جو سورہ ہود ہے اس کے اندر بہت سے انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، اور یہ وہ سورت تھی کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشاد آپ کو میں نے بارہا سنایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں جن رسولوں کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد ان قوموں کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اس حوالے سے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، مبادا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو، اور جو مخاطبین تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو پہلی اقوام کے ساتھ ہوا تھا۔ پچھلی مرتبہ جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے وہ آیہ مبارکہ جو عظمت قرآن پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ 4 باتیں جن کا ذکر کیا گیا اس آیہ مبارکہ میں قرآن حکیم کی شان میں، اے لوگوں، اور اگلی آیت میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ اس بات پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کا ظہور تم پر ہوا، اللہ کی رحمت کا اتنا بڑا مظہر کہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے جس میں تمہارے لیے کوڈ آف لائف ہے، اس میں ایک پورا سسٹم اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اس دنیا میں تمہیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کن کن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، کن سے اجتناب کرنا ہے۔ تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جیسا کہ آگے آ گیا کہ اب گویا کہ یہ نعمت جو اللہ کی تم پر ہوئی ہے اس پر تمہیں شاد و فرحاں ہونا چاہیے، تمہیں بہت خوشیاں منانی چاہیے، اس لیے کہ یہ نعمت جو ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، ان سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ دنیا بھر کے خزانے جمع ہو جائیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور اللہ کا یہ کلام جو ہے کتاب اللہ یہ دوسرے پلڑے میں ہو، یہ کہیں زیادہ وزنی ہوگی۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، جس میں لوگوں کے لیے موعظت ہے، جو دلوں کو نرم کرنے والی شے ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، سورہ زمر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کہ جس کے زیر اثر تمہارے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں اس چیز کا ذکر ہے، تلین بہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین قلوبہم، انسانوں کی جو ہے کھالیں وہ بھی نرم پڑ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ موعظت والی بات اگر آپ سنیں گے تو آپ کے اندر گویا کہ رقت قلبی بھی پیدا ہوگی، دل کے اندر بھی گداز پیدا ہوگا، اور پھر یہ کہ آپ کا پورا وجود گویا کہ اللہ کی عظمت کے سامنے انکساری اور تواضع کے ساتھ جھک جائے گا۔ تو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی جو گندگیاں ہیں، جو نجاستیں ہیں، اس میں مشرکانہ اوہام اور جو باطل نظریات تھے، جو عقائد تھے، ان کا بھی ذکر موجود ہے، اور ساتھ ہی انسان کے اندر اور جو نجاستیں موجود ہیں، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے،
پھر یہ کہ دوسروں سے مال بٹورنے کے لیے دھوکہ دہی کا معاملہ کرنا ہے، وعدے میں وعدہ خلافی کرنی ہے، امانت میں خیانت کرنی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہے جو انسان کی باطنی نجاستیں ہیں۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو اگر مضبوط کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان نجاستوں کو بھی تمہارے دل سے، تمہارے قلب سے محو فرما دے گا۔ وَہُدًى، اور یہ کتاب تو سراپا ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو واقعتاً اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ظہور ہے، بہت بڑا مظہر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا اس پر خوشیاں مناؤ۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، مال و دولت اسباب دنیاوی جو ہے اس پر خوشیاں مناتے ہو، اس پر شادہ و فرح ہوتے ہو، اس پہ اپنے آپے سے باہر نکل جاتے ہو۔ جیسا کہ قارون کا ذکر جہاں قرآن میں کیا گیا، اس میں فرمایا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اسے بڑا غرہ ہو گیا تھا، بہت اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا اس دولت پر جو اللہ نے اسے دی تھی۔ حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دولت جو ہے اس کا عارضی تعلق اس کے ساتھ ہے، جب تک اس کی ساز کا آمد و رفت جاری ہے وہ دولت سے کسی درجے میں تمتع بھی کر سکتا ہے، لیکن کس درجے میں کرے گا؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے جو بلینئرز ہیں، جو اربوں پتی ہیں، کیا وہ کوئی اور چیزیں کھاتے ہیں جو ہم نہیں کھاتے؟ بلکہ ممکن ہے کہ آپ کو تو ڈاکٹرز نے بہت سی چیزیں الاؤ کی ہوں، یہ بھی کھا سکتے ہو، یہ بھی کھا سکتے ہو، یہ بھی کھا سکتے ہو، اور وہ لوگ جو مختلف بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ان کو تمام چیزیں منع کر دی گئی ہوں، اگرچہ ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے، وہ آپ بھی پہنتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی پہنیں گے کیا سونے کا بڑا بنا ہوا لباس پہن لیں گے؟ ہاں انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے کھرب جو ہے بینکوں کے اندر جمع ہیں، لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ مال و اسباب دنیاوی جو ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تفرح ان اللہ یا لا يحب الفرحین، جہاں اس کا ذکر کیا گیا قارون کا ہے، تمہارے پاس مال و دولت تو اتنی جمع ہو گئی کہ تمہارے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی اونٹ چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر لا تفرح، اس پہ کوئی جو ہے وہ اپنے فرحت سے اور اپنی خوشی سے اپنے آپے سے باہر نہ نکل جاؤ۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، وہاں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس طرح آپے سے باہر ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لفظ وہی فرح ہے، لیکن یہ فرح مذموم ہے کہ جس کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح مال و دولت دنیا صرف قارون کا معاملہ ہے، جس شخص کے پاس بھی ہو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، کسی کو کچھ دے کر آزما رہا ہے، کسی سے کچھ ہے سلب کر کے آزما رہا ہے۔ تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم بالکل مایوس نہ ہو جایا کرو، بالکل ہی گویا کہ ہاتھ پیر ڈال کر جو ہے ڈھیلے نہ بن جایا کرو ان چیزوں پر جو اللہ نے تم سے سلب کر لی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اسی ریشو پورشن سے اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بھی پیدا ہونے چاہیے۔ یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے فرح محمود، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے مسلمانوں تمہیں تو اس شے پر جو ہے شاد و فرح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے تمہیں نوازا ہے، یہ ابدی ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا ہے۔ اب آئیے آج کے حصے کی طرف، یہ خاص طور پر پچھلی مرتبہ کی بہت اہم آیت تھی کہ جس کا میں نے چاہا کہ آپ حضرات کو حوالہ دے دوں۔ اب آیت نمبر 68 سے جو آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ بات آپ سب حضرات کا علم میں ہے کہ یہ شرک کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں عریاں ترین قسم ہے شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، کسی کے بارے میں یہ تصور جو ہے عقیدے کی شکل میں اپنے ذہن میں گانٹھ لینا، کسی کے بارے میں انسان کا یہ گمان کرنا کہ اللہ نے اس کی ذات میں حلول کر لیا ہے۔ جیسا کہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے، آج بھی وہ طبقہ موجود ہے، میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں ہے یا نہیں، کہ جن کے عقائد کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تھے سے مراد یہ کہ ٹھیک ہے اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے جسم میں حلول فرما لیا تھا، لہذا اللہ کو خدا کہنے والے موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خود موجود تھے۔ یہ ہے جسے ہم انکارنیشن کہتے ہیں، جسے اوتار کا عقیدہ کہتے ہیں، جسے حلول کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کی ذات میں حلول کر لیا ہے، گویا کہ گاڈ انکارنیٹڈ ہے فلاں پرسن، فلاں انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات اس میں حلول کیے ہوئے۔ یہ تمام نوعیتیں شرک فی ذات کے ضمن میں ہیں، اور حد درجے جسے آپ کہیے کہ کری شکل ہے شرک کی، شرک فی ذات کی عریاں ترین شکل۔ اور اس ضمن میں خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 92 تک 5 آیات ہیں کہ جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور اللہ کا غصہ جس طرح بھڑکتا ہے اس نوع کے شرک میں،
کہ جس میں کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، تو فرمایا گیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کے بھی ایک بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ موجود تھا۔ یہاں خاص طور پر لفظ رحمان کو نوٹ کیجئے، میں یہ اگلی آیات پڑھ رہا تھا تو جس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، اس سورہ مبارکہ سورہ مریم کا تو آغاز ہی ہوا، کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ اصل میں یہ آگے جو کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سورہ مریم میں، تو یہ اصل میں اس میں ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا کہ جو اللہ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ ابتدائی کلام جو ہے سورہ مریم کا، وہاں صفت رحمت کا ذکر ہے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے جو چھٹا اور آخری رکوع ہے، اس رکوع میں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کا ذکر کیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے، یہاں ظاہر ہے کہ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، اسی کو لیا گیا، اللہ کے بھی اولاد ہے، اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بات جو تم نے کہی ہے بہت بھاری بات ہے، بہت گراں بات ہے۔ ان دعوا للرحمن تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین جو ہے وہ شق ہو جانے کو ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ ڈھہ جانے کو ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو اولاد وضع کر دیا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے وہ پیدا کر لیا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ قطعاً شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ ایک معاملہ ہے صلبی بیٹے کا، جیسا کہ ان لوگوں کا معاملہ تھا، لیکن یہ کہ کچھ عقائد ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا صلبی تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صلبی بیٹا مانیں گے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ کے لیے کسی کو بیوی بھی قرار دینا پڑے گا۔ اس کی جسارت کسی نے نہیں کی، گویا کہ اتنی ہمت جو ہے، اتنی جسارت کسی میں نہیں ہوئی کہ کسی کے بارے میں عقیدہ یہ پیدا ہو جائے کہ فلاں اللہ کی جورو ہے معاذ اللہ، یا فلاں اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ۔ لہٰذا کچھ ایسے تھے کہ جو صلبی بیٹے کے قائل تو نہیں تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ متبنہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ نے انہیں بیٹا بنا لیا ہے تو ٹھیک انسان کی اولاد، لیکن اب وہ اللہ کے بیٹے کی مانند ہے۔ تو یہ گویا کہ خواہ متبنہ ہو یا یہ کہ اس سے آگے بڑھ کے اگر معاملہ صلبی بیٹے کا، یہ دونوں ہی اپنے عقیدے کے اعتبار سے انتہائی گناونے جرم ہے۔ اس لیے کہ بیٹوں کی حاجت تو ہمیں ہوتی ہے انسانوں کو، کہ جن کی نسل آگے جو ہے چلتی رہے، نسل آگے قائم رہے۔ کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اس کے اندر بہرحال یہ حسرت تو موجود ہوگی، رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی عطا فرما، اللہ بیٹا عطا فرما دے تاکہ اس کی نسل جو ہے اس کا نام اگلی نسلوں میں چل سکے۔ یا فرض کیجئے کسی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو وہ کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، متبنہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی اسی خیال سے۔ اور بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ جو بالکل اس بات کو کسی طرح واضح کرتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہونے دیتے اس بیٹے کو، وہ جوان بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا صلبی بیٹا نہیں بلکہ متبنہ ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے کسی بھی نبی یا کسی انسان کے بارے میں یہ تصور کرنا، خواہ صلبی بیٹا یا متبنہ، دونوں ہی شرک کی اوریاں ترین قسم ہیں۔ تو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، ان کی یہ جسارت اور ان کی یہ ہمت کہ انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دے دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے تو شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ تو خاص طور پر وہاں چونکہ یہاں رحمان کا ذکر تھا، وہاں تھا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے اللہ کو بھی، اللہ کے لیے بھی یہ تصور قائم کر لیا کہ اللہ کے بھی اولاد ہے، اللہ کے بیٹا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے ان تصورات سے۔ هو الغنی، وہ الغنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ بوڑھے باپ کو جوان بیٹی کی احتیاج ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے اپنی اولاد پر کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری یہ اولاد جو ہے، جس طرح میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ان کے اوپر، تو میرے بڑھاپے میں یہ اولاد انویسٹ کرے گی اپنے آپ کو مجھ پر۔ لیکن عام طور پر معاملہ جو ہے وہ تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر ان کا اپنی توجہ کا اپنا مرکز بن جاتا ہے۔ اس بیٹے کی شادی ہو گئی، اس کی آگے اولاد ہو گئی، لہذا وہ جو فوکس ہوتا ہے محبت کا اور وہ تمام حقوق کی ادائیگی کا، وہ پھر والدین نہیں رہتے، بلکہ وہ پھر گویا کہ منعکس ہو جاتا ہے، ریفلیکٹ ہو جاتا ہے ان کی اپنی اولاد میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو انسان تو اس زوم میں ہوتا ہے کہ شاید اس معاملے میں گویا کہ وہ ان کی اولاد ان کا ایسٹ بن جائے گا جو بڑھاپے میں ان کے کام آئے گی۔ هو الغنی، اللہ کو ان تمام احتیاجوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ پاک ہے ان تمام احتیاجوں سے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملک ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اتنی بڑی جسارت کہ تم نے اللہ کے لیے ایک بیٹا قرار دے دیا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سلطان ہے، کوئی برہان ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات بنا رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو اللہ پر کہ جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں۔
یہاں تو انداز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی سہل انداز ہے، کوئی بہت زیادہ سختی کا انداز نہیں ہے، لیکن سورہ مریم کی جو آیات میں نے آپ کو سنائی تھی، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اگرچہ جرم وہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا، لیکن یہاں انداز جو ہے اتنا سخت نہیں ہے جو سورہ مریم کے اندر اپنے کلائمیکس پر کو پہنچا ہے کہ آسمان پھٹ جانے کو ہے، زمین شک ہو جانے کو ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے، کہ ان کی اتنی بڑی جسارت کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے کسی کو بیٹا قرار دے دیا۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے بارے میں یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف کسی کو بیٹا یا بیٹی کے طور پر منسوب کر رہے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ فوز و فلاح تک نہیں پہنچ سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، اس دنیا میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو متاع ہے، جو مال و اسباب ہے، اس کا تعلق اس کی اس دنیا کی زندگی کی حد تک ہے۔ الینا مرجعہم، پھر بالآخر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، وہاں وہ الفاظ تھے اللہ کے غصہ اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے الفاظ، گویا کہ وہ جس سے اللہ کا اتنا غضب بھڑکا، اور یہاں جو گویا کہ وہ دوسرا انداز آ گیا، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور اس کے بعد پھر ہم انہیں چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا مزہ ان کے اس کفر کی وجہ کے جو انہوں نے کیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں کفر سے مراد وہ شرک فی ذات ہے کہ جو گویا کہ گھناونی ترین اور عریاں ترین قسم ہے مختلف اقسام شرک کے ضمن میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگرچہ بعد میں جو ہے ان کے بعد اور بہت سے رسول اللہ نے بھیجے، ان کے ناموں کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ذرا تفصیل سے ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ذرا اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال و واقعات یا ان کی خبریں ذرا انہیں پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ یا قوم، یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا فصل ہے۔ ابن کثیر میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فصل ہے، گویا کہ 1000 برس آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان 1000 برسوں کے اندر صرف ایک رسول ہیں جس کے بارے میں ہمارے مفسرین کہتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ اس دوران میں اور کتنے رسول آئے ان کا ذکر قرآن خود کہتا ہے، رسول قد قصصناہم علیک، بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تمہارے سامنے کیا ہے، اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، تو گویا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، لیکن حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین صرف حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس نام کے ساتھ، حضرت ادریس علیہ السلام۔ باقی ہے کہ ان کے درمیان فصل 1000 برس کا ہے یا کیا ہے، چونکہ تفسیر ابن کثیر میں اس کا کوئی حوالہ نقل نہیں تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور وہاں یہ چیز بھی موجود نہیں تھی کہ آیا یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فصل ہے، یا یہ کہ ان کی اپنی رائے ہو، اس کے بارے میں کوئی صراحت اس تفسیر میں نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال ہماری تفاسیر کے اندر اس کا ایک مقام ہے، تفسیر ابن کثیر، اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تو لہذا میں نے اس کی حوالہ جو ہے میں نے آپ کو دے دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کا۔ اذ قال لقومہ، جب کہ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر بہت ہی گراں گزر رہا ہے میرا تمہارے درمیان موجود رہنا۔ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اگر ان کے بقیہ اقوام کے لوگوں جیسے ہوتے تو ان کے لیے کیا بھاری بات تھی، کوئی شے بری نہ گزرتی۔ یہاں اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ، اگر میری دعوت و تبلیغ تم پر بہت ہی گراں گزر رہی ہے، بہت ہی بھاری گزر رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ تو واقعتاً ایکسیپشنل ہے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانوں میں شاید انسانوں کی جو ہے عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، ممکن ہے کہ اس میں حقیقت ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بطور خاص ذکر موجود ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورہ عنکبوت، کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، گویا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 950 برس تھی، اس میں سے ابتدائی فرض کیجئے کہ آغاز وحی کے جس طرح حضور پر 40 برس کی عمر میں آغاز ہوا تھا، یہ بھی ہمارے مفسرین اور محدثین کہتے ہیں اکثر و بیشتر نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر ہی میں اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو دی تھی، جیسے کہ حضور کا معاملہ ہوا، تو وہ 40 برس اگر اس میں سے نکال بھی دیجئے تب بھی 910 برس وہ بنتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا،
تو یہ دو چیزیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فصل حضرت آدم سے بھی جو روایت کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرے یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ 950 برس اللہ نے انہیں حیات دنیاوی عطا فرمائی تھی۔ تو اس قالت لقومہ یا قومی، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا کھڑا ہونا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام تم پر بہت ہی بھاری ہے، بہت گراں گزر رہا ہے، وہ تذکیری، اور پھر یہ کہ جو میں واعظ و نصیحت تمہارے سامنے کرتا ہوں، تمہیں ایک توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور جو تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ تمام نام جو ہیں ان کے مختلف معبودوں کے تھے، جو اگرچہ ان کے ہاں ان کے آباء و اجداد میں کچھ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ہر دور میں رہے ہیں، اور ان کے ناموں سے انہوں نے بت تراش کر جو ہے اپنے معبد میں رکھ لیے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں، اصل میں اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ صرف اپنی خوگرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، یہ گویا کہ اپنی تسلی کے لیے ان اولیاء اللہ کی شبیہیں ہم نے اپنے سامنے رکھ لی ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے اور اللہ کو پکارے، یہ تو کہنے کی بات ہے۔ باقی یہ کہ انہیں کو وہ سجدہ کیا کرتے تھے، جن میں ود بھی تھا، یغوث بھی تھا، یعوق بھی تھا، نصر بھی تھا، یہ تمام تھے کہ یہ وہ تمام نام ہیں جو سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں، اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے ان خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ جو بھی اولیاء اللہ تھے ان کی جو پرستش کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جو واضح نصیحت حضرت نوح اپنی قوم کو کر رہے تھے، وہ تذکیری بھی آیات اللہ کی آیات کے ذریعے جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں واعظ کہہ رہا ہوں، اگر تم پر بہت ہی گراں گزر رہا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو یہ تو بات طے ہے کہ میرا توکل، میرا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، تم تمام مل کر بھی اب اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکو گے۔ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، لہذا اب تم جمع کر لو اپنے تمام شرکاء کو بھی اور خود بھی جمع ہو جاؤ، کسی ایک فیصلے تک پہنچنے کی جو ہے تم بات طے کر لو۔ اور ظاہر ہے وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام گویا کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو اقدام تم کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو اس کے لیے پلاننگ کر لو، اس کے لیے منصوبہ بندی کر لو، اور نہ صرف تم وشرکاؤکم بلکہ تمہارے تمام شریک، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا نفسیاتی ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی بھی جھوٹے خدا کی پرستش کر رہا اور اس کی اس معبودیت کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر ضرب پڑے تو بالآخر انسان یہ کہتا ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا بھی ہے کہ دیکھو تم ان کے بارے میں اگر کوئی بری بات کہو گے تو ان کی پھٹکار تم پر پڑے گی۔ اور آج بھی ہوتا ہے، جو بھی پیر فقیروں کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کوئی چیز ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا ان سے احتیاج طلب کر رہے ہو، کیا ان سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جس طرح کہ کہا گیا تھا کہ ان کے اس قبر کے اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہے، اور تم نے اس کو جو ہے مرجع خلائق بنا لیا ہے، وہاں جو ہے سجدہ کرتے ہو۔ تو اس کے جواب میں وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو ان کا وبال تم پر پڑے گا۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان جھوٹے خداؤں کی پرستش سے منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ یہ پھٹکار تم پر پڑے گی، اور کوئی نہ کوئی عذاب اور کوئی نہ کوئی وبال جو تم ہمارے ان خداؤں کے بارے میں کہتے ہو وہ تمہارے اوپر ٹوٹ کر رہے گا۔ تو لہٰذا یہاں شرکاءکم کو بھی جمع کر لیا کہ تم خود بھی جمع ہو جاؤ اور تم اپنے تمام شریکوں کو، اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی جمع کر لو، کسی فیصلے تک پہنچو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تم اپنی پلاننگ میں، اپنے کام میں، اپنے فیصلے میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ رکھو، گویا کہ مادی طور پر تمام وسائل جمع کر لو میرے خلاف۔ ثم اقضوا الی، اور پھر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ولا تنظرون، اور پھر مجھے قطعاً مہلت نہ دو۔ گویا کہ یہاں ایک سوال ان کے سامنے پوز کر دیا گیا، تم خواہ پورا زور لگا لو میرے خلاف، لیکن اگر میرا اللہ جو ہے وہ اگر میرے بارے میں یہ چاہے گا کہ مجھے کوئی غضب نہ پہنچے تو تمہارا کوئی کچھ کیا ہوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے پے در پے بہت سے رسولوں کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود ہے کہ اپنی قوم سے وہ کہتے تھے کیا میں جو محنت کر رہا ہوں، شب و روز ایک کر رہا ہوں، دن رات ہلکان ہو رہا ہوں اس بات کرنے میں، اس دعوت و تبلیغ میں، تمہارے تک جو ہے تذکیر اور نصیحت کا حق ادا کرنے میں، کیا میں نے تم سے کوئی مالی تعاون طلب کیا ہے، میں نے تم سے کوئی مالی منفعت چاہی ہے، کسی اعتبار سے میں نے کوئی اور شے تم سے طلب کی ہو؟ فما سألتکم من اجر، میں نے تو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی، کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ ان اجری الا علی اللہ، ہاں میرا اجر ہے، محفوظ ہے، لیکن وہ اللہ کے ذمے ہے۔ علی اللہ کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، گویا کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، یہ اللہ کا لفظ آتا ہے کسی شے کو اپنے اوپر لے لینے کے لیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے جو کہیں جہالت میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد اسی گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اس کے اوپر جو ہے جازم نہیں ہو جاتے۔
یہ نہیں کہ اب بقیہ زندگی بھی وہی گناہ جو ان کی زندگی کے اندر اس کا عمل دخل جاری رہے، بلکہ یہ کہ ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں شرمندگی اور خجالت کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اپنے ذمے لے لیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اسی طرح فرمایا گیا ان اجریہ الا علی اللہ، ہاں میرا اجر محفوظ ہے، وہ اللہ کے ذمے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں انتہائی فرما بردار لوگوں میں سے، اس لیے کہ سب سے پہلی دعوت کو دینے والا اور اس دعوت پر کاربند ہونے والا وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا خود رسول ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ جو وحی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس پر سب سے پہلے ایمان کون لائے تھے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے بعد پھر گویا کہ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، 4 سے 10 ہوتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک خاص طور پر فقہاء نے ایک نقطہ نوٹ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنا وقت اس میں لگا رہے ہیں، صبح و شام ایک کر رہے ہیں، ان کے بھی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی مشاہرے کا معاملہ کر لیا جائے، ان کی کوئی خدمت کر دی جائے، یا وہ جسے یہاں خاص طور پر یہاں لفظ اجر آیا، اس حوالے سے یہ بحث کی ہمارے فقہاء نے، تو آیا اس کے ضمن میں خاص طور پر اس آیت سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ اس لیے کہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں تو آ گیا کہ میں نے تم سے کبھی اپنی دعوت و نصیحت کی، دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت طلب نہیں کی، خواہ وہ 1 پینی ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی حقیر سے منفعت کیوں نہ ہو۔ کوئی اجرت جو ہے یقیناً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص درہم و دینار کی شکل میں کوئی شے حاصل کرے، دنیاوی منفعت اور بہت سے طریقے ہیں۔ کوئی اپنا جو ہے کسی کے ذریعے کام نکالنے کے لیے بھی انسان کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتا ہے کہ فلاں وقت جو ہے یہ شخص میرے کام آئے گا۔ اس قسم کی کوئی ایسی شے کسی نبی اور رسول سے جو ہے وہ منسوب نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی میں اس قسم کی مادی منفعت انہوں نے حاصل کی ہو۔ لیکن اب اگر کوئی امتیوں میں سے ایسا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، پورے خلوص سے کر رہا ہے، تو آیا اس کے گھریلو جو بھی معاملات ہیں، جو اخراجات ہیں، جو اس کے بچے ہیں، اس کے لیے کوئی اس کو مشاہرہ یا کچھ اجرت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہمارے فقہاء نے اس میں بڑی بحث کی ہے اور اس کے بعد اسے جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ انبیاء اور رسول کا تو ہے یقیناً، لیکن یہ کہ لیس دین دیٹ، ان سے نیچے یہ معاملہ جو ہے ان اجریہ الا علی اللہ، گویا کہ ان کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، لیکن یہاں دعوت و تبلیغ اگر کوئی شخص کر رہا ہے، کسی ادارے کے تحت وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر ایسے ادارے کے جو بیرون ملک بھی اپنے وفود بھیج رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی وہ بھی جو بھی سعی و جہد ہوگی، جو بھی کام وہ کر رہے ہیں، اس میں خلوص نیت کتنی ہے اور مادی منفعت کا حاصل کرنا کتنا ہے، یہ معاملہ تو اس کے اور اللہ کے مابین ہے۔ لیکن اگر وہ خلوص سے کر رہا ہے تو اس کی کوئی اتنی خدمت کہ جس میں اس کے لیے دنیا میں گزر اوقات جو ہے وہ آسان ہو جائے، اس کے لیے، اس کی بیوی بچوں کے لیے، تو اس میں قطعاً ناجائز والا کوئی پہلو نہیں ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فقہاء نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کا الفاظ بھی ہیں کہ فرما برداری اور ایمان قبول کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہو جاؤں، اور ظاہر یہ کون ہوگا؟ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ، نتیجہ کیا نکلا کہ قوم نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو، فَكَذَّبُوهُ، رد کر دی اس دعوت، وہ نصیحت و دعوت و تبلیغ کے کام کو بالکل رد کر دیا، جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے بچا لیا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، اور وہ بھی جو ان کے ساتھی تھے، جو اس کشتی میں ان کے ساتھ آ گئے، وہ اہل ایمان تھے۔ اور یہ بات بارہا آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 برس کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ بھی نکلا کیا تھا؟ گنتی کے معدود چند لوگ اس بستی میں سے حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ بعض روایات میں تو وہ تعداد 10 سے بھی کم رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد کو اسرائیلی روایات میں اگر ملتی بھی ہے تو 70 یا 72 کی تعداد ملتی ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا تھا ایک بڑی کشتی تعمیر کرو۔ یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چند آیات میں ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ سورہ نوح پوری مکمل سورت حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے، اور قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اکثر و بیشتر جو سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے آیات کے اعتبار سے، وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور سورہ قمر خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا، اس کی آیت کا حوالہ بھی، اس لیے کہ یہاں تو صرف آ گیا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، لیکن یہ کہ وہاں فرمایا گیا سورہ قمر میں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار اب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں،
قوم اب مجھ پر گویا کہ وہ طے کر چکی ہے میرے خلاف اقدام کرنے کا. اب ظاہر ہے کہ وہ اقدام کیا ہو سکتا ہے کہ جان سے مار دیں. انی مغلوب فانتصر، اب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، لہذا ہے پروردگار اب تو ہی مدد فرما، اب تو ہی گویا کہ میری طرف سے کفایت کرنے والا ہے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. یہاں دیکھیے الفاظ نوٹ کیجئے. اب بارش کیسی برسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا پانی کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ چھاجو می برسنا. آج بھی آپ کو کبھی تجربہ ہو اور آپ کہیں گاڑی پر جا رہے ہو، بہت تیز بارش ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر پانی کا گویا کہ پرنالے کی شکل میں آپ کی گاڑی کے اوپر گر رہا ہے. یہاں قرآن کا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دہانے، آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی سے جو ٹوٹ کر گر پڑا ان پر. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا. اب گویا کہ زمین کے اندر جو پانی موجود ہے وہ پانی زمین سے ابل پڑا، عیونا مختلف چشموں کی شکل میں. فالتقى الماء على امر قد قدر، بڑی خوبصورت یہاں تعبیر ہے. اور یہ دونوں آسمان کا پانی اور زمین کا پانی مل گئے باہم علی امر قد قدر، ایک ایسے کام کی انجام دہی کے لیے جس کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا. گویا کہ اس قوم کی ہلاکت، آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے گئے، پانی چھاجو جس کو آپ تعبیر نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ عذاب کی شکل میں اگر بارش آئے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس عذاب سے کہیں کم کی بارش اگر کہیں موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو آپ اس کی کیفیت دیکھتے ہیں، انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ زمین کو شق کر دیا گیا، زمین میں سے زمین کا پانی برآمد ہو گیا، اور یہ آسمانی اور زمینی پانی دونوں مل گئے ایک ایسے کام کی انجام دہی کے لیے علی امر قد قدر، وہ کام کہ جس کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا. اب گویا کہ اس قوم کی ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ ہو گیا. یہاں صرف فرمایا گیا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہاں تو الفاظ بڑے ہی سادہ ہیں، اور اللہ نے گویا کہ غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو اب ذرا دیکھو کہ کیا حشر ہوا یا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جنہیں پہلے سے متنبع کر دیا گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام تو اپنی اس دوران دعوت مختلف اوقات میں انہیں کہتے رہے تھے اگر اس توحید کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو کر رہے گا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. اب اس ترتیب کو اگر آپ لیں گے قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں جہاں ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تو اس کے فوراً بعد حضرت ہود کا ذکر ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کے فوراً بعد حضرت صالح کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد حضرت شعیب کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. گویا کہ یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اولین رسول جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت ہود ہیں، پھر حضرت صالح ہیں، پھر حضرت شعیب ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، پھر آگے اور نیچے اتر جائیے تو حضرت موسیٰ، پھر بنی اسرائیل میں 1,24,000 یا 40,000 انبیاء کا ذکر جو قرآن میں تو نہیں ہے، روایات ہیں، احادیث میں موجود ہے، جن میں سے 313 کی تعداد غالباً رسولوں کی ہے. یہ عام طور پر وہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ کتنے رسول آئے اور کتنے نبی آئے، تو اس کی بھی ایک بڑی گہری مواصلت اس حوالے سے بھی ہے کہ 313 کی وہ فگر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آوان و انصار عطا فرمائے تھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر. تو 313 کی یہ تعداد کو انسائیڈ کر گئی 313 رسولوں سے، اور 1,24,000 انبیاء تھے، اور تقریباً یہی مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے سامنے موجود تھا. 1,40,000 یا 1,24,000 یا 1,23,000. تو گویا کہ یہ دونوں تعدادیں ان کے جو ہے اس حوالے سے بھی ایک دوسرے سے کوئنسائڈ کر جاتی ہیں. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، اور یہ رسول حضرت ہود تھے، حضرت صالح تھے، حضرت شعیب تھے، ان تمام جن کا ذکر یہاں اس سے پہلے ہو گزرا ہے مکی صورتوں میں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. فجاءوهم بالبينات، تو وہ بھی آئے تھے بڑی واضح روشن نشانیاں لے کر. اللہ نے انہیں معجزے بھی عطا فرمائے تھے، اور ساتھ ہی اللہ نے اپنے صحیفے بھی عطا فرمائے تھے جو وہی ان پر ہوتی تھی وہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اور یہ لوگ نہ ہوئے ایمان لانے والے بسبب اس تکذیب کے جو انہوں نے پہلے کی تھی. یہاں دو چیزیں مراد ہیں، جیسا کہ ان سے پہلی قوموں کا بھی یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والوں پر مشتمل نہیں تھی، معدود چند لوگ ایمان لائے، بقیہ تو اپنی نفس پرستی کے اندر اپنے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا ہے اسی کے اوپر کاربند رہے. بہت کم تعداد ان لوگوں کی تھی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، سورہ حدید کے اندر 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں. لوگوں کی اکثریت تو اکثر و بیشتر ہمیشہ فاسق و فاجر لوگوں ہی پر مشتمل ہوتی ہے. یہی معاملہ من قبل، جیسا کہ ان سے پہلے بھی ہوتا رہا مختلف رسولوں کے معاملے میں، کہ ایمان لانے والے بہت کم تھے،
اور دوسری ایک بڑی نفسیاتی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جس طرح عام طور پر اگر کسی کو آپ دعوت دیں اور اگر ایک مرتبہ وہ انکار کر دے، نہیں بھائی میں اس بات کو ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو اس کی زبان سے ایک مرتبہ کا انکار اس کا پندار نفس بن جاتا ہے. پھر بعد میں خواہ وہ قلبی طور پر معترف ہو بھی جائے اس بات کا کہ جو باتیں مجھے کہی جا رہی ہے حق ہے، لیکن اس کا وہ غرور اور گھمنڈ اور وہ پندار نفس جو ہے، اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ نہیں کہہ دیا تھا، یہی معاملہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. یہاں یہ چیز بھی مراد ہے فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، جیسا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اب یہ ان کی عزت نفس کا معاملہ بن گیا، اب یہ ان کی خودداری کا معاملہ بن گیا، جیسا کہ ابو جہل کا مسئلہ ہوا تھا. اس سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا تمہارا خیال ہے محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، تو اس نے کہا میں نے کب کہا، وہ تو صادق الامین ہے. ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے حضور کو صادق الامین کا خطاب دیا تھا، لیکن یہ کہ میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر میں نے محمد کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ پھر تو میری سیادت، میری چودراہٹ، میری سرداری، تمام چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی. یہ شے تھی کہ جو اصل میں وہ پاؤں کی بیڑی بنی ہے. تو فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، جیسا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ انکار کیا تھا، لہذا اب ان کے لیے گویا کہ معاملہ ان کی خودداری کا بن گیا کہ اب اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اور ایسے مشاہدات ہوتے ہیں، کہیں کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو، ایک مرتبہ کسی کے منہ سے اگر نہیں نکل گئی تو اب وہ خواہ وہ قلبی طور پر، دلی طور پر معترف بھی ہو جائے، لیکن اب وہ اس کی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ انکار کیا تھا، اب میں دوبارہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. اب یہاں بالکل گویا کہ بات آگے ٹیلی ہو گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان معتدین کے، ان حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر دل صداقت کی گواہی دے دے کہ بات سچ ہے، لیکن انسان کی انا اور انسان کی جس سے آپ جھوٹی خودی کہیں گے، اگر وہ آڑے آ جائے اور اس بنیاد کے اوپر وہ انکار کر رہا ہے، تو اسی کو قرآن تعبیر کرتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم. اب گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ معاملہ رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بھی ہوتا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آج بھی اگر آپ کوئی صحیح بات کسی کے سامنے رکھیں اور ایک مرتبہ اگر وہ نہیں کہہ دے، اس کا سر جو ہے دائیں سے بائیں جو ہے اس کی روٹیشن ہو جائے، تو اب وہ اس کے لیے جو ہے عزت نفس کا مسئلہ بن جائے گا، اس کی خودداری کا اور جھوٹی انا کا مسئلہ بن جائے گا، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون. اب دیکھیے پوری ایک سیریز ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے ذکر کا آغاز کیا، اس کے بعد صرف ایک آیت میں ذکر کیا گیا کہ ان کے بعد ہم نے بہت سے اور رسولوں کو بھیجا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے بعثت فرمائی، ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، ان کے لاؤ لشکر کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے بھی استکبار کیا، گھمنڈ کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ قوم تو تھی ہی ان لوگوں پر مشتمل کہ جو مجرم تھے، جو فاسق و فاجر نہیں تھے بلکہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو رد کر دینے والے تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں جو شروع ہوا ہے، پھر بات نوٹ کر لیجئے. قرآن حکیم میں تعداد آیات کے اعتبار سے بارہا میں نے یہ بات رکھی ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک جنرل نالج کی چیز بھی ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن جس طرح ایک اہمیت دیتا ہے، اگرچہ اور بھی بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، پورا قرآن تو اصل میں سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نازل ہوا. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب سوال کیا گیا تھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا جا کر قرآن پڑھ لو، کان خلقہ القرآن. وہ قرآن گویا کہ مجسم ہے، اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس طرح یہ پورا قرآن تو گویا کہ ذکر ہے حضور کا، حضور پر نازل ہوا، لیکن تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر حجم آیات 555 کے قریب آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. ایک پوری صورت ہے، تقریباً نصف پارے پر پھیلی ہوئی صورت، سورہ طٰہٰ، وہ اول سے آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. پھر سورہ شعراء ہے، سورہ سبا ہے، بے شمار صورتیں ہیں کہ جہاں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا، لیکن یہ کہ جن واقعات کی بھی وہاں ریپیٹیشن ہو رہی ہے. اکثر و بیشتر جب ہم دورہ ترجمہ قرآن، اب پھر انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، اس میں چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ہی مہینے کے اندر پورے قرآن پر سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے گزرنا ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اگر ہم 2 صورتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الگ سے ذکر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے جو ہے اس کے اندر معاملات مختلف ہوتے ہیں کہ ایک واقعہ ذکر یہاں ہے وہاں موجود نہیں ہے، دوسرے کا ذکر وہاں ہے تو اس جگہ اگلی جگہ موجود نہیں ہے. اس طرح بہت سے اعتبارات سے اس کے اندر جو ہے گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو پڑھتے ہوئے
اور یہ محسوس کرے کہ کوئی بوریت ہو رہی ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی انداز میں آ گیا، لیکن یہ کہ ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ایک انوکھا پن آپ کو محسوس ہوگا۔ تو ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہم بآیاتنا فاستکبروا، تو انہوں نے بھی استکبار کی روش اختیار کی، وکانوا قوم مجرمین، اور یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے مجرم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اب جب ان کے پاس بھی حق پہنچ گیا ہمارے پاس سے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دو بڑے معجزات جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، ایک تو ید بیضا ہے اور دوسرا عصائے موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لٹھیا یا اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تھے تو پھنکارتا ہوا اژدہا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا تو ان کے تمام جو بھی انہوں نے وہ جادوگری دکھائی تھی، جو سحر تھا، ان تمام کو اس نے نگل لیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو سورج کی طرح دمکتا ہوا بیضاء، جس کے اندر کہیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مرض کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ یہ دو معجزے اور نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر جن کا ذکر قرآن میں ہے، اگرچہ اور بھی بہت سے معجزات ہیں، 9 آیات ہیں، 9 معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جن میں سے یہ 2 ہیں جن کا ذکر ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اب جب ہمارے پاس سچی بات اور حق بات ان تک پہنچ گئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون تک پہنچا دی، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو سوائے کوئی جادوگری کے، یہ تو کوئی جادو ہے لیکن مبین، بڑا واضح جادو ہے، بڑا کھلا جادو ہے، یہ گویا کہ کوئی چھوٹا موٹا جادو نہیں ہے جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں، بہت بڑا جادو ہے، ان ھذا لسحر مبین، یقیناً بہت کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم یہ بات اس حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ تمہارے پاس آ چکا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں اور میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں وہ شرک کی جو ظلمات اور اندھیارے ہیں ان سے نکال کر نور توحید کی طرف لے جاؤں۔ اسحر ھذا، کیا یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی جادوگری ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور یہ بات تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ ساحر جو ہوتے ہیں، جادوگر جو ہیں، ان کا انجام اس دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ جن 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھیں گے کہ ایک طرف جادو ہے یا جادوگری ہے اور دوسری طرف نبی ہے یا نبوت ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جادو اصلاً ایک فن ہے کہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے شاگرد اور گرو کا اس کا رشتہ بنتا ہے، اس سے وہ جادو سیکھتا ہے، یا یہ کہ بری فرض کیجئے کہ آباء و اجداد سے ایک جادوگری ایک فن کے طور پر چلا آ رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جادوگری ایک پیشہ ہوتا ہے۔ یہ جادو کے شعبدے دکھا کر، اپنے کمالات دکھا کر وہ جادوگر کیا شے حاصل کرتا ہے؟ دنیا میں مفادات حاصل کرتا ہے، روپیہ پیسہ حاصل کرتا ہے، یا اپنے نام کی جو ہے وہ دوسرے کے اندر ایک اونچا ہو جائے گا، نام معلوم ہوگا سب سے بڑا جادوگر ہے، اس کا کوئی ٹکر کا کوئی اور جادوگر اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جادو کے عمل میں عام طور پر دوسرے شخص کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کے ذریعے اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، جبکہ نبوت اور رسالت کے اندر تو اس میں سے کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جادوگر جو ہے اس کی سیرت و کردار دیکھ لیجئے، اس کے اندر جو اخلاق باختگی ہوگی اور جو اس کے اندر معاملہ ہوگا، اول تو اس کی پوری باڈی لینگویج ہی جو ہے آپ کو اس سے ریپیل کرے گی، اس کے برعکس جو نبی اور رسول ہے اس کی زندگی کی اس کی پوری ایک سیرت و کردار ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے، اس کی طرف انسان ایک اٹریکشن محسوس کرتا ہے۔ اب یہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا شاید جادوگری اور نبوت کے اندر، یا جادو یا نبی کے اندر، اور تم اس شے کو جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو تم یہ قرار دے رہے ہو کہ جادوگری ہے، شعبدہ بازی ہے، اسحر ھذا، کیا یہ تمام چیزیں جو ہے جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور کبھی بھی ساحر جو ہیں، جادوگر جو ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کس معنی میں؟ آخرت کی کامیابی وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کہیں ان کے حصے میں آنے والی نہیں، کہ جن کا پیشہ جادوگری ہو، جو جادوگری کے ذریعے دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہوں، اور جادو صرف ان کا ایک فن ہو کہ جو انہوں نے بڑی محنت سے سیکھ کر جو ہے اپنا جو ہے دھونس جمائی ہو معاشرے کے اوپر، جبکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ ان کی تمام چیزیں جو ہے، ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، ان کی سیرت و کردار سب کے سامنے ہے۔ پھر یہ کہ ان کی طرف انسان ایک اٹریکشن محسوس کرتا ہے، ما ھذا وجہ الکذاب، حضور کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نورانیت کا حالہ جو ہے نبی اور رسول کی ذات کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ کوئی پیشہ تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی منفعت حاصل کرے، اور نہ ہی یہ چیز کوئی فن ہے کہ جو انسان کسی سے سیکھ کر نبی اور رسول بن جائے۔ یہ تمام چیزیں تو من جانب اللہ ہیں، لہٰذا نبوت اور رسالت بالکل ایک الگ شے ہے، اس کے مقابلے میں جادوگری یا جو ساحری ہے یا شعبدہ بازی ہے وہ بالکل الگ شے ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، یہاں قالو کے لفظ کو نوٹ کیجئے، پہلے بھی جمع میں آیا، یہاں معلوم ہوا کہ وہ صرف فرعون نہیں ہے بلکہ اس کے تمام حواری اس کے ساتھ مل گئے،
اس کے درباری بھی اور اس کے سردار بھی، اس کے قوم کے تمام جو لوگ تھے، جو اس کا حلقہ تھا، وہ تمام اب گویا کہ بیک الفاظ یہ کہنے لگے، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا۔ سب سے بڑا چارج انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا لگایا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ لتلفتنا، کہ تم ہمیں دور کر دو، ہمیں پھیر دو، عما وجدنا علیہ آباءنا، ان باتوں سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ بت پرستی چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ ہیں، ہمارے دادا ہیں، پردادا ہیں، لگر دادا ہیں، وہ پوری سیریز جو ہے وہ اسی دین کے اوپر تھے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ ان کے ہاں یہ تمام عقائد موجود ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ لہٰذا موسیٰ اور ہارون تم دونوں معلوم ہوتا ہے تم آئے اس لیے ہو کہ ہمارے آبائی دین سے، جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اس سے ہمیں متنفر کر دو، اس سے ہمیں پھیر دو۔ لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، التفات کسے کہتے ہیں؟ التفات ہوتا ہے کسی شے کی طرف متوجہ ہو جانا۔ میں فلاں شخص کی طرف التفات رکھتا ہوں، فلاں شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، لیکن التفات کے ساتھ اگر عن کا صیغہ آ جائے تو کسی شے سے پھیر دینا۔ التفات الی، کسی شے کی طرف التفات کرنا، متوجہ ہونا، اور التفات عن ہوگا کسی شے سے دوری اختیار کرنا۔ لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں پھیر دو، ہمیں دور کر دو ان تمام مراسم عبودیت سے، اس دین سے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ اس زمین کی، اس ملک کی بادشاہت تمہیں مل جائے۔ یہ تھا چارج اصل میں جو سب سے بڑا لگایا تھا فرعون نے، اس کے حواریوں نے، اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ جو شعبدے تم لے آئے ہو، ٹھیک ہے بڑے شعبدے ہیں، بہت بڑا اژدہا بھی بن گیا، اور پھر یہ کہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ بھی ید بیضا کی شکل اختیار کر گیا، چمکتا ہوا سورج بن گیا، لیکن یہ کہ اصل جو تمہارے پیش نظر جو غایت ہے، جو تمہارے اندر جو شے انگڑائیاں لے رہی ہے، وہ کیا ہے کہ تم یہاں اصل میں حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اس ملک کی سرداری اور اس کی بادشاہ چاہتے ہو کہ تم دونوں کو مل جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب اگر یہی معاملہ ہے اور اس کی بنیاد پر تم ہمیں دعوت ایمان دے رہے ہو، اس کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ہم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مانو، اور اپنے تمام آبائی جو فرسودہ روایات ہیں، جو مشرکانہ جو اوہام ہیں، ان تمام کو چھوڑ دو، تو اس شے کو تو پھر ہم ماننے والے نہیں، اس لیے کہ ہم تو تمہارے دل میں جھانک کر دیکھ چکے کہ تمہاری اصل غرض، تمہاری تمنا، تمہاری آرزو یہ ہے کہ تم یہاں کی بادشاہت اور یہاں کی سرداری اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اب یہ چارج انہوں نے لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور گویا کہ وہ دعوت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے تھے اس کو، اس چارج اور اس الزام کے تحت اس کو رد کر دیا۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اب دیکھیں فرعون بھی بڑا ذہین شخص تھا، اور ذہانت بہرحال اس اعتبار سے بھی کہ اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اس نے محسوس کیا کہ یہ ہے تو جادوگری، یہ الگ بات ہے کہ کوئی جادوگروں سے کوئی اوپر ہی کی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں ملک کے اندر ایک جو ہے منادی کرا دوں، ڈھنڈورا پیٹ دوں کہ بڑے بڑے جادوگر جتنے بھی ہیں جن کے پاس بڑا فن ہے، جو آبائی جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ان تمام کو اس شخص کے مقابلے میں اگر میں جمع کر لوں تو شاید کہ وہ تمام جو ہے موسیٰ کو شکست دے دیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور اس پر پھر فرعون نے کہا کہ اب لے آؤ میرے پاس ہر وہ شخص کے جو بہت علم والا جادوگر ہے، جس کی جادوگری کا بڑا کمال ہو، جس کا بڑا فن ہو، جس کا بڑا علم ہو، ان تمام لوگوں کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، اور جب وہ تمام جادوگر پہنچ گئے اس کے پاس، اب گویا کہ یہ چند لمحوں کی بات تو نہیں ہے، اس کے اندر ہفتے بیتے ہوں گے، مہینے بیتے ہوں گے، ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا ہوگا، اور پورے ملک کے کونے کونے سے جو بڑے بڑے جادوگر تھے جن کے پاس یہ بڑا فن موجود تھا، ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ اب جب وہ پہنچ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اب یہاں بھی دیکھیے پوری تفسیر جو اور مقامات جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہے، بڑی تفصیل سے باتیں موجود ہیں، یہاں ان تمام چیزوں کو اسکپ کر دیا گیا، اور پھر اب گویا کہ اس دن کا ذکر کر دیا گیا کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ تمام جادوگر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فلما جاء السحرۃ، اب جب وہ تمام جادوگر جمع ہو گئے، قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، اب ڈالو یا جو پیش کرنا چاہتے ہو، جو جادوگری تمہارے پاس ہے، جو سحر ہے، جو شعبدہ ہے، وہ دکھاؤ۔ فلما القوا، اب جب انہوں نے وہ اپنا شعبدہ دکھایا، وہ چیزیں ڈال دی، اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بٹوین دا لائنز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ ایک اژدہا والا معجزہ موجود تھا، وہ ظاہر معجزہ ہے، وہ جادوگری تو نہیں ہے، تو فرعون نے بھی خاص طور پر اہتمام اسی کا کیا تھا کہ وہ جادوگر کے جو اس طرح کا معجزہ لگتا ہو رکھتے ہیں ان کو مقابلے پر لے کر آؤ، لہٰذا انہوں نے کسی کے پاس کوئی چھوٹی سی رسی تھی اس کو زمین پر ڈال دیا، کسی کے پاس کوئی چھڑی تھی اس کو ڈال دیا، کسی کے پاس کوئی بڑا جو ہے عصا ہوگا اس کو ڈال دیا، نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ سینکڑوں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ پورا میدان جو ہے سانپوں سے بھر گیا، اور کل بلاتے ہوئے سانپ جو ہے اس میں پورے میدان کے اندر ریگتے ہوئے نظر آنے لگے،
اور اس کا ذکر بھی ہے غالباً سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا کہ اب یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اب یہ جو سانپ اور چھوٹے چھوٹے جو رینگتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، میرا ایک اژدہا پتہ نہیں اس کا مقابلہ محسوس کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ احساس اجاگر ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گویا کہ ایک خوف سا محسوس کیا ان تمام چیزوں سے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ جو بظاہر جادوگری شعبدہ گری تھی جو دوسرے لوگ محسوس کر رہے تھے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ صرف وہ چھڑیاں اور رسیاں نظر آ رہی ہوں، سانپ کی شکل میں نظر نہ آ رہے ہوں۔ جیسا معاملہ دوسرے لوگوں کی اگر نظر بندی انہوں نے کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کے اثرات تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو دیکھا کہ وہ بھی جو ہے مختلف جو ہے سانپوں کی شکل میں، اژدوں کی شکل میں رینگ رہے ہیں۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم پیش کر رہے ہو وہ تو سوائے جادوگری کے کچھ نہیں ہے، وہ تو سحر ہے، جادوگری ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یہاں وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ میرا اللہ جو ہے ان تمام چیزوں کو بالکل ختم کر دے گا، باطل کر دے گا، ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو جو فساد پیدا کرنے والے ہوں ان کے عمل میں اصلاح بھی پیدا نہیں کرتا، جن کی نیت ہی خراب ہو۔ لیکن یہ کہ وہاں محسوس ہو جائے گا، اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دوسرے مقامات پر ذکر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا ہے اور وہ عصا جیسے ہی آیا زمین پر، اس نے تمام وہ سینکڑوں ہزاروں کی شکل میں پورا میدان جو بھرا ہوا تھا، چشم تصور میں آپ اس کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں لا بھی سکتے ہیں، ان تمام کو جو ہے نگل لیا اور پورا میدان خالی ہو گیا، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو ہے وہ درمیان میں پکار رہا ہے۔ تو تمام جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ جادوگری اور شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گویا کہ ایک نادیدہ قوت تھی کہ جس کے زیر اثر تمام جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا۔ یہاں وہ ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان آیات میں اگرچہ آگے بھی چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ہمارا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا، یہی میں اب آج کا سلسلہ درس ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگرچہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، لیکن یہ کہ اگر یہی معاملہ کہیں کسی حق کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے کہ پہلی مرتبہ میں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، لہٰذا اب ہمارا پندار نفس جو ہے ہمیں اسے تسلیم کرنے کی طرف راغب نہ کرے، تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ سے جو ہے وہ تو توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔